رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین وقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے، جہاں جنگ کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جس میں صرف تباہی ہی نظر آتی ہے، خون، قتل و غارت گیری، مال کا لوٹنا، اور یہی فساد کے معنی میں جنگ کو لیا جاتا ہے۔ مگر ہم اسلامی جنگ کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک پیغام ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنگ کی اہمیت کو بھی بتلایا اور جنگ کی ضرورت کو بھی بتلایا، اور یاد رکھا جائے کہ جو قوم جنگجو ہوگی وہی کامیاب و کامران ہوگی اور باقی رہنے والی ہوگی، اور جو جنگ سے پیچھے ہٹنے والی ہوں گی اور جنگ کو نہ چاہنے والی ہوں گی اور اپنی دفاع کرنے کے لیے آگے آنے والی نہ ہوں گی، وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگی، بلکہ ایسی قومی اٹھتے بھی رہی ہیں اور وہ مٹتے بھی رہے ہیں۔ صف ہستی سے ان کا مٹ جانا، ان کا وجود نہ ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ ان کی خاموشی، ان کی اپنے دین کی حمایت نہ کرنا، ان کے اپنے حق ہونے پر حمایت نہ کرنا اور دفاع نہ کرنا ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا ہے۔ چنانچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز رہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احکام تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا اور ان کے دلوں کی صفائی کرنا، ان کو اللہ کا کلام سکھانا، ان کو اللہ کے دین سے روشناس کروانا کہ وہی مالک جس نے پیدا کیا ہے، وہی مالک جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے، اس بات کا سزاوار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور پرستش کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی گزری ہے۔ اعلان نبوت کے بعد اس میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، ان کے دین کے متعلق ان کو تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دی گئی۔ اس طریقے سے کفار مکہ اور مشرکان مکہ جو اسلام کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے اور ان کا نفرت کرنا اور دین اسلام سے دور بھاگنا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا اس بات پر آمادہ کرنے والا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنائے اور ان پر ظلم زیادتی کرتے رہے۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکام ہجرت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے اس مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین کو، جہاں آپ کی جائے ولادت بھی ہے، جہاں آپ کا آبائی وطن بھی رہا ہے، آپ ہجرت کر کے اس کو خیر آباد کیے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ سے، مدینہ منورہ کے افراد سے، انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا اور بیعت عقبہ بھی ہوئی، جس میں انہوں نے یہ بیعت لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کریں گے اور ہر چیز جو آپ کو اذیت پہنچانے والی ہوگی اس سے حفاظت کریں گے، محافظت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عہد کیا اور معاہدہ کیا۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آ گئے تو کفار مکہ ایک ایسی ضد لیے بیٹھے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کی شرنگیزیاں بڑھتی گئی۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف پہلا گروہ ہجرت کیا تو وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جا کر بھی یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس سے کچھ افراد بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ کی طرف سرکار ہجرت کر کے آئے
تو وہاں پر بھی کفار مکہ طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے اور اسلام کے خلاف ان کی کوششیں جاری رہی۔ اسی کوششوں کاوشوں میں جنگوں کا بھی آغاز ہوا۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ بدر رہی ہے۔ چنانچہ یہ جنگ بدر ہجرت کے 19 ماہ بعد، ہجرت ہونے کے بعد جب 19 ماہ گزر گئے اور دوسری سن ہجری چل رہی تھی، اس وقت یہ جنگ بدر کا موقع آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بے سر و سامانی، غربت اور ان کے پاس مال نہ ہونے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ اے پروردگار، یہ مسلمان غریب ہے اور ان کے پاس سواری نہیں ہے اور ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان کو تونگر کر دے، ان کو تو سواریوں سے اور زیب و زینت سے نواز دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور پھر یہ معلوم ہوا کہ ایک قبیلہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے ملک شام سے، اور وہ تجارت کا سامان لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ تقریباً 30 یا 33 افراد پر مشتمل تھا، جس کا امیر قافلہ ابو سفیان بن حرب ہے، اور یہ قافلہ نکل کر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی قبرگیری کے لیے حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور یہ دو حضرات جا کر اس قافلے کی خبرگیری کیے اور وہاں پر معلوم کیے، اور معلوم کرنے کے بعد ابو سفیان نے دیکھا کہ ہمارے قافلے کے پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی آئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 افراد آئے تھے، فلاں جگہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جاتا ہے اور وہاں اس جگہ پر جہاں یہ افراد رکے تھے وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہے، اونٹ کی مینگنی کو چیر کر دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ چنانچہ دیکھ کر پتہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یثرب مدینہ منورہ کے کھجور کھائے ہوئے اونٹ ہے، اور اس کی گٹلیوں کے اثر اس میں پائے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس قافلے کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنا راستہ بدلتے ہوئے ساحلی راستے سے اپنے قافلے کو مکہ مکرمہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں میں سے زمزم غفاری ایک شخص کو فوراً روانہ کرتا ہے کہ تم مکہ مکرمہ کو جاؤ اور جا کر مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے قافلے کو بچانا ہے تو لشکر تیار کر کے اس کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درپے ہیں اور اس کے سرکوبی کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے وہ زمزم غفاری کو روانہ کیا، اور زمزم غفاری آ کر مکہ مکرمہ میں یہ لوگوں کو اطلاع دیا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس خطرے میں ہے، اس کو بچانے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو اور ایک لشکر تیار کرو۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ میں یہ اطلاع ملی تو ابو جہل لعین ملعون، جو سخت شدت سے مسلمانوں کی مخالفت کرتا، طرح طرح سے مسلمانوں کو ایذا دیا اور تکلیفیں دی، اس نے یہ بات طے کی کہ یہاں پر جتنے بھی افراد موجود ہیں ہر 2 میں سے ایک کو اس قافلے میں شامل ہونا ہوگا، اور ایک لشکر تشکیل دیا گیا، اور اس لشکر میں بڑی تعداد میں ہتھیار بھی رکھے گئے اور افراد بھی رہے، اور پھر ساتھ ساتھ جنگجو افراد کا بھی انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ کفار مکہ نے جو لشکر تیار کیا اس کی تعداد تقریباً 1000 یا 900 سے زائد افراد کی بتلائی جاتی ہے، جس میں 300 گھوڑے رہے اور ان کے پاس 700 اونٹ رہے، اور ہر ایک کے پاس ہتھیار بند ہے اور سب جنگجو ہیں اور جنگ میں ماہر مہارت رکھنے والے ہیں۔ ایسے افراد پر یہ لشکر تیار کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے لشکر میں عورتوں کو بھی رکھا اور گانے والی طوائفوں کو بھی رکھا کہ جب پڑاؤ ڈالا جائے، رکا جائے، تو عورتیں گا گا کر اپنے جذبات کو برہم کرنے والی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں گانے کے آلات طرب، بجانے کے آلات کو بھی شامل کیا گیا۔ اس طریقے سے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا جس میں یہ تمام سر و سامان اور لشکر کا سامان لے لے کر یہ نکلتے ہیں، اور حالات یہ بھی پیش آئے کہ ان کو آگاہ بھی کیا گیا، اور
بی بی عاتکہ بنت ابی طالب، حضور کی جو پھوپھی تھی، ابھی اسلام نہیں لائی تھی، وہ خواب دیکھتی ہیں کہ ان کو خواب میں دکھائی دیا کہ ایک شخص گھوڑے پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے فلاں فلاں شخص، تم نکلو اپنے قتل کی جگہ، اپنے مرنے کی جگہ پر نکلو۔ چنانچہ جب ان سے یہ کہا گیا تو وہ خواب اپنا پیش کی۔ ابو جہل ملعون نے یہ کہا کہ کیا بنی ہاشم کی عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اس طریقے سے کہتے ہوئے اس خواب کا بھی نکار دیا، اور پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے دوسرے شخص کو بھیجیں۔ اس طریقے سے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا اور یہ لشکر نکلتا ہے۔ پھر ادھر سے ابو سفیان اس لشکر کے نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اس قافلے کا سامان لایا اور لا کر رکھ دے کر پھر وہ بھی جنگ کے احوال میں شامل ہو گیا، جنگ کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب ابو جہل سے روکنے کی بھی بات کی گئی، وہ رکنے تیار نہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ جہاں یہ جنگ کے احوال ایک طرف سے ہو رہے ہیں اور مسلمان یہاں کمزور ناتوان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دو چیزوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے، یا تو وہ جو قافلہ جا رہا ہے وہ تمہارے حق میں ہوگا، یا نہیں تو پھر جنگ کے بعد تمہارے حق میں مال غنیمت آئے گا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں سے ایک بات کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو جنگ کے لیے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور جنگ کے لیے آمادہ بھی نہیں تھے، وہ بھی نکلے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاریخ اسلام میں جہاں یہ جنگ رونما ہو رہی ہے، اس میں ایک قافلہ نکلا جس میں کل 313 افراد رہے، جس میں سے 77 افراد مہاجرین میں سے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور 236 افراد انصار میں سے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ان کا یہ لشکر رہا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی بتلایا گیا کہ ان میں سے 8 افراد جنگ بدر میں شامل نہیں رہے، بلکہ 305 افراد ہی پر یہ قافلہ سرکار کی سنگت میں رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 افراد کو جنگ میں شامل نہ ہونے کے باوجود مال غنیمت میں حصہ دیتے ہوئے ان کو بدری صحابہ میں بدر میں شریک رہنے والوں کے برابر شمار کیا ہے، جس میں ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر سیدہ بی بی رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی تو ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اس لشکر کی خبر گیری کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لہٰذا ان کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا گیا۔ یہ مہاجرین میں سے 3 افراد رہے، اور ان کے علاوہ 5 افراد جو جنگ بدر میں حصہ پانے والے رہے اور سرکار کے ساتھ شریک نہ رہ کر بھی بدری کہلانے والے ہوئے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لشکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے اور 6 زرہ ہے، اور ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہے، بالکل مختصر سا ہتھیار ہے، اور اس سر و سامان کی حالت میں یہ مسلمانوں کا قافلہ نکلتا ہے جنگ بدر کو، اور رمضان مبارک کی 8 یا 10 تاریخ کو یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور پھر جنگ بدر کے مقام پر پہنچے۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ تو بدر ایک مقام کا نام ہے جہاں اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ تو وہاں بدر بن مخلد ایک شخص گزرا ہے، اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھا گیا، یا یہ بھی بتلایا گیا کہ بدر بن حارث ایک نام رکھا شخص تھا، اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا جو اپنی زندگی تقریباً گزار چکا تھا اور اس کا نام بدر تھا، اس لیے اس علاقے کو بدر رکھا گیا۔ اور یہ بھی ایک بات بتلائی گئی کہ وہاں کا پانی بالکل صاف اور شفاف تھا، اور اس میں بدر یعنی 14ویں رات کا چاند، بدر کے معنی جو ہوتے ہیں 14ویں رات کا چاند اس پانی میں صاف شفاف نظر آتا تھا، اس لیے اس میدان کا نام بدر رکھا گیا۔
یہ تمام 4 وجوہات بدر کے رکھنے کے بتلائے گئے ہیں، لہٰذا وہ مقام بدر رہا جہاں پر یہ افراد نکلے، مسلمان بھی نکلے اور پھر ادھر سے کافر بھی آئے، اور حالت یہ ہوئی کہ دونوں گروہ کا سامنا ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ القصوى بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ جب تم قریبی عدوہ کنارے پر تھے، یعنی مدینہ منورہ کے قریبی کنارہ تمہارے لیے بدر کا رہا، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، وہ بھی آمنے سامنے ہو گئے اور ان کا مکہ مکرمہ سے دور رہنا رہا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تمہارے نیچے سے چلا گیا ساحلی راستے سے، اس نے راہ بدل لی۔ چنانچہ یہ تمام احوال جنگ بدر کے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خرق عادات اور معجزات ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور آپ کی فضیلت اور آپ کی کرامتوں کا بھی ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز پہلے بدر کے میدان کا جائزہ لیے اور زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمائے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، اور پھر یہاں فلاں کافر مرے گا، اور پھر یہاں فلاں کافر کی سرکوبی ہوگی، یہاں فلاں کافر کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا جائزہ بھی لیا اور کون کون کہاں مرنے والا ہے یہ بھی بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا یہ ظہور ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لا تدری بأی ارض تموت ماذا تکسب غدا، اور ما فی الغد، جو آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے، یہ 3 علوم، جہاں 5 علوم کو ایسے بتلائے گئے جن کے سوا کوئی خدا کے علاوہ نہیں جانتا، وہ علوم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز بدر کل کون کہاں مرنے والا ہے یہ بھی بتائے، اور مسلمانوں کے لشکر کے لیے کیا حاصل ہوگا وہ بھی بتلائے، اور کل کیا کیا احوال ہونے والے ہیں کہ وہ بھی بتلائے ہیں۔ اس طریقے سے جنگ بدر کا یہ معاملہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قدرت میں میری جان ہے، کہ ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جو شخص مرنے کی نشاندہی کیے تھے اس کا قتل وہیں ہوا، اس کی تباہی وہیں ہوئی، اور اس کی سر قلم وہیں پر ہوا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے یہ بتلا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بدر کا قافلہ آیا، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ کافر جب نکلے تو جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے 11 اونٹ کاٹتے، کھاتے، خوب مستی کرتے، شراب نوشی کرتے، اور مسلمانوں کے خلاف برے برے اشعار پڑھتے ہوئے آتے۔ یہی ان کا شیوا رہا اور وہ یہاں تک سفر کرتے ہوئے آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جنگ کی اجازت دیا ہے تو وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ان سے قتال کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہے، تو ان کے لیے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب مسلمان کے ظلم کرنے کے بعد اس کے خون کے درپے ہو جائے دشمن، تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہتھیار اٹھانے کا بھی حکم دیا اور ہتھیار اٹھا کے اپنی دفاع کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ تعلیمات اسلام میں سے ہے، اور اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر ارکان اسلام 5 ہے، 6واں رکن ہے تو وہ یہی ہے کہ جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے۔ اب جہاد کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مقام پہ آ گئے اور بدر کے میدان میں جمع ہونے کے بعد قریش کے قافلے والے کفار مکہ ایک تو یہ کیے کہ وہاں کے پانی پر قابض ہو گئے اور پانی پر مسلمانوں کو استعمال کرنے کو نہیں دیا، اور پھر وہ ایک یہ کہنے لگے کہ اب ان کو پانی نہ ملے گا اور ان کے پاس قافلے میں کا پانی ختم ہو جائے گا تو ان کے لیے لازم شکست کے احوال بن جائیں گے کہ بغیر پانی کے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے بارش فرمائی، اور اس قدر بارش فرمائی کہ جہاں مسلمان قیام کیے تھے وہاں ریتی تھی اور پانی بھی پڑا، اور ان کے لیے اس قدر پانی پڑا کہ وہ سب اپنے مشکیزوں کو بھر لیے، اپنے برتنوں کو بھر لیے، اور پھر ادھر دیکھتے ہیں تو کفار مکہ کے لشکر کی طرف سب کیچڑ اور پانی پانی ہو گیا کہ ان کے لیے قیام ان کا
مقدر ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تدبیر بھی رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تائید بھی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی پہلے حملہ نہ کرے جب تک کہ میں تم کو حکم نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم دشمن دور ہو تو اس کو تیر اندازی نہیں کریں گے کہ ہمارا ہتھیار ضائع ہوگا، بلکہ دشمن قریب آئے تو ہتھیار تیر اندازی کرتے ہوئے اپنا دفاع کریں گے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا۔ اور پھر جہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو میں سے ایک چیز کو دینے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے، ہم جنگ کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہیں، لہٰذا ہم اسی لشکر کا تعاقب کریں گے اور اس لشکر سے سرکوبی کرتے ہوئے مال غنیمت لے جائیں گے۔ یہ بات کہی اور اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنیں تو آپ غضبناک ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں اپنے ساتھ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے کی بات کی ہے، کہے کہ ہم ہر طریقے میں آپ جنگ چاہتے ہیں، جنگ کا حکم دیتے ہیں تب بھی ساتھ ہے، اگر ہم اس لشکر کی طرف جانے کی، قافلے کی طرف جانے کے لیے حکم دیتے ہیں تو اس کی طرف بھی ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اوس و خزرج میں سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو اوس کے سردار ہوتے تھے، اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ آپ اگر ہم کو عدن تک جانے کا بھی حکم دیں تو ہم آپ کے ہمراہ چلتے جائیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے جائیں گے۔ اس طریقے سے انصار کے صحابہ اور مہاجرین کے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس کی فرما برداری کرنے کے یقین دیا، اور اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کیے اور ان کے لیے دعائے خیر کیے۔ اور یہ بات طے تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ منورہ میں رہنے والوں سے معاہدہ کیے تھے تو یہ کیے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کریں گے، اور ان کے لیے یہ بات لازم نہیں تھی کہ وہ جنگ میں ساتھ میں آئیں اور جنگ میں شریک رہیں، مگر انہوں نے یہ شرکت لیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی اختیار کیا اور اچھے برے تمام احوال میں آگے آنے کو، پیش قدمی کرنے کو اختیار کیا۔ لہٰذا یہ مدینہ منورہ کے انصار کی تعداد جیسے ہم بتلائے ہیں 236 رہی۔ اس طریقے سے ایک بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے مسلمان صحابہ کرام اس جنگ میں شامل رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر میں ایک عریش ڈالیں گے، ایک چھجا یا ایک منچا جسے کہتے ہیں، جھاڑ کے پتوں کی جھوپڑی کے طرح ایک خانہ بنائیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور چھاؤں میں رہیں اور جنگ کے احوال ملاحظہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری بھی رکھی جائے گی کہ جہاں ہماری شکست ہوتی ہوئی نظر آئے اور ہماری فلاح و کامیابی ہوں گی تو سرکار ہمارے ساتھ رہیں گے، اگر اس کے خلاف معاملہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کو چلے جائیں کہ وہاں کے لوگ ہر حال میں ہم جس طریقے سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ویسے آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی اور عریش بھی بنایا گیا، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک سواری بھی رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دینے لگے۔ چنانچہ جب یہ جنگ کا ماحول ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ادھر کافروں کی جانب سے عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تین جنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے آئے اور آ کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تمہارے سے ہمارا کوئی ساؤکار نہیں ہے،
بلکہ تم ہمارے چچازاد بھائیوں کو اور ہمارے چچازاد ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کے انصار کو انہوں نے رد کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 افراد کو سرکار نے اجازت دی جو مہاجرین میں سے رہے ہیں۔ یہ افراد آگے بڑھتے ہیں، جہاں حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ ایسی حالت میں آپ بھی مقابلہ کرنے کے لیے آمدہ ہوئے اور تینوں کے مقابل میں آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ولید کو قتل کیا، اور پھر عتبہ شیبہ کے بارے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو قتل کیا، دونوں جہنم رسید کر دیے۔ اب حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے تھے کہ آپ کے زانوں پر ایک تلوار کا وار لگا اور آپ کا گوشت چیرے گیا اور آپ کے گوشت سے لعاب نکلنے لگا۔ اس حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کی طرف آئے اور اس کافر کو بھی جہنم رسید کر کے آپ کو اٹھا لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم شہید ہو۔ اس طریقے سے مسلمانوں میں یہ جذبہ بھی رہا ہے اور دین کی حمایت بھی رہی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہو اور شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ ایک صحابی جو وہاں پر اپنے ہاتھ میں چند کھجور لیے کھا رہے تھے، وہ سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا آسان طریقہ ذکر فرمایا ہے، فوراً اپنے ہاتھ میں کہ وہ کھجوروں کو کھاتے نہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں اور تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو اسلام کی خاطر جاں فشانی کرنے والے بھی ہے، جان کو نچھاور کرنے والے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کے ایک ایک لفظ پر اس یقین کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا تردد شک کوئی نہیں ہے۔ اپنی جان کو نچھاور کرنا، جنت میں حاصل جنت کا داخلہ لینا ان کے لیے ان کی شناخت بن چکی تھی، لہٰذا وہ تلوار کے سایوں میں جنت کو پانے والے، جنت کو دیکھنے والے رہے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ رہے، اور پھر ان کے علاوہ افرا کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ، یہ 2 افراد رہے جو دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، ہم کو بتاؤ، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ لہٰذا ابو جہل کون ہے بتلایا گیا، انہوں نے اس کو مارا اور اس کے گھوڑے سے نیچے گرایا اور اس کو خون سے زخمی کیا، اور دونوں اپنی تلواروں سے اس کو جہنم رسید کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، جہنم رسید کیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہیں، تو جا کر وہ دیکھتے ہیں اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور معوذ دونوں سے کہا کہ تم ابو جہل کو قتل کرے، کیا تمہارے ہتھیار پر اس کا خون ہے یا صاف کر دیے؟ تو دونوں نے اپنی تلواریں پیش کی، سرکار دیکھتے ہیں کہ دونوں کی تلوار پر اس کا خون لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا کما قتلا، کہ تم دونوں نے اس کو جہنم رسید کیا ہے۔ لہٰذا ابو جہل وہ شخص جو مسلمانوں کو ان گنت تکلیف دینے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے اذیت پہنچانے والا، جس کی بنا پر اس کو فرعون ہذہ الامہ کے نام سے کہا گیا کہ اس امت کا فرعون تھا تو یہ ابو جہل تھا، جس کا خاتمہ افرا کے بیٹوں نے کیا ہے، اور جنگ بدر کے میدان میں یہ دشمن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میدان زار چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں
تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہوئے آہ وہ زاری کرتے ہوئے دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار یہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے پروردگار ان کو شکست نہ ہونے دے، اے پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور آپ کی دعاؤں میں یہ بھی تھا کہ اے پروردگار یہ مٹھی بھر چند مسلمان ہیں، اگر یہ قتل ہو جائیں تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے آپ الہا کرتے گئے اور دعا میں شدت اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے کاندھے سے چادر سرک گئی اور نیچے گری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اس چادر مبارک کو اٹھاتے ہیں اور آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کے لیے اب کافی ہے، آپ کا یہ الہا کرنا، آپ کا پروردگار اس بات کو پورا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اسی طور پہ دیگر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہا کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنی نگاہ کرم کو اٹھاتے ہیں اور خوشی کے مارے سر اٹھاتے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، خوشی کا موقع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا ہے اور وہ اپنا گھوڑا لیے آ رہے ہیں، ان کے دانتوں پر دھول جمی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ وہی موقع ہے کہ جہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے پروردگار سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہارے لیے اجابت کی، قبول کیا، اور انی منزل کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتوں کو پیچھے آنے والے بھیج رہا ہوں۔ لہٰذا 1000 فرشتوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور پھر اس جنگ میں حصہ لیے وہ فرشتے بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جنگ کامیابی کا باعث بھی رہی۔ اسی طریقے سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سوتے ہیں اور جا کر جنگ میں حصہ لینے کے بعد یہ بتلاتے ہیں کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی، ایک چھڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ جاؤ جنگ کرو۔ وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چھڑی میرے ہاتھ میں ایک لوہے کی تلوار بن گئی، اور اس سے میں جنگ کرتا گیا اور جہاد کیا۔ اس طریقے سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سرکار کی ایک معجزانہ کیفیت بھی ظاہر ہوئی، صحابہ کے بھی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی جنگ کیے اس میں اس لکڑی کو تلوار کے طور پر استعمال کرتے گئے اور تلوار کی طرح کاٹتے گئے، وہ تلوار بن گئی آپ کے ہاتھ میں، لوہے کی تلوار بن گئی۔ اس طریقے سے جب آپ شہید بھی ہوئے تو آپ کی شہادت کے وقت بھی وہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت خوبی بتلائی گئی۔ اور اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر یہ بھی ہوا کہ معاذ جو افرا کے بیٹے تھے اور معوذ دونوں بھی تھے، یہ ابو جہل کو قتل کرتے وقت معاذ کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ہاتھ لٹک رہا تھا، وہ اپنے پیروں میں اپنے ہاتھوں کو دبائے ہوئے تھے، اور اس بات کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ چمڑے پر آپ کا ہاتھ لٹک رہا تھا۔ وہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ سرکار میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کو چسپا کر دیا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاتھ سے بھی مقابلہ کرنے والے رہے، اور آپ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باحیات رہے، اور اس زخم کے باوجود آپ کوئی زیادہ اثر محسوس کرنے والے نہیں رہے۔ لہٰذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو کوئی کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کا سلب، یعنی اس کے جسم پر جتنا ہتھیار ہے اور جتنا مال ہے سب قتل کرنے والے کو دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اور معوذ دونوں بھی آ کر اپنی تلواریں پیش کرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کا سلب دیا، اور معوذ اسی جنگ میں شہید ہونے والوں میں ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ ایک جنگ چلی، اور جنگ کا نتیجہ بھی نکلا، اور جنگ کا نتیجہ بھی بارآمد ہوا، اور اللہ رب العزت نے
جہاں یہ 1000 فرشتوں کو اتارا، وہیں اسی جنگ میں بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہتے ہوئے 3000 فرشتوں کو اتارنے کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین کہ 5000 فرشتے نشان زدہ ہے جو اس جنگ میں اتارے گئے۔ چنانچہ صحابہ اکرام جب دیکھتے تھے تو یہ حیرت میں تھے کہ وہ تلوار اٹھاتے ہیں اپنے مقابل پر حملہ کرنے کے لیے، تلوار اس کی گردن پہ لگنے سے پہلے سر کٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک بات یہ ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، اور قتل و غارت گری کرنے میں فرشتے بھی شامل رہے اور قتل کرتے رہے، جہنم رسید کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ کے آغاز میں یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس جنگ کا شروع آغاز کا مرحلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لیے اور مٹی لے کر ان کی طرف پھینکے کہ شاہت الوجوہ، چہرے مسک ہو جائیں۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تو وہ مٹی کے ذرات ہر کافر کے نگاہوں میں جا کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے ایک مٹی کا سما چھا گیا۔ لہٰذا اس عمل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ لہٰذا خدا کی قدرت آپ کے پھینکنے پر ایسی طاری ہوئی کہ ان کی آنکھوں پر اندھیرا اور دھواں اور مٹی چھا گئی اور وہ مقابلہ کرنے کے موقف میں نہ رہے۔ اس طریقے سے یہ جنگ جہاں پر جنگ بدر کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، وہیں اس کے بارے میں مزید یہ بھی بتلایا گیا کہ جب جنگ بدر کے شریک رہنے والے اوس و خزرج اور دیگر مسلمان مدینہ منورہ کو آئے تو ان کو لوگوں نے تہنیت پیش کی اور ان کے لیے مبارکبادی کا مژدہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہ رہا، ہم صرف مقابلہ کرنے کے لیے جاتے اور دیکھتے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے بندھا ہوا پڑا رہتا اور ہم اس کو کاٹ دیا کرتے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا اور لوگوں نے سرکار سے اس بات کو ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل حال ہوئی اس کا نتیجہ ہے، اور جس کی وجہ سے تمہارے لیے فرشتے تمہارے دشمن کو باندھ کر تمہارے سامنے ڈال دیتے کہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے اور تمہارے ہاتھوں سے جہنم رسید ہو جائے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا، اور پھر فرشتوں کے بارے میں بھی احوال لکھے گئے کہ جنگ بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے وہ سفید عمامہ پہنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہوئے رہے۔ اور جنگ یوم حنین جب آیا ہے تو حنین کے موقع پر بھی فرشتے نازل ہوئے اور اس وقت ان کے سروں پر سبز عمامے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ فرشتوں پر بدر کے موقع میں لال عمامے تھے اور پھر حنین کے موقع پر سیاہ عمامے تھے، بعض روایتوں میں پیلے عمامے ہونے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس بات کا ذکر کرنا اسی لیے ہے کہ 5000 من الملائکۃ مسومین کہ جو نشان زدہ تھے بتلانا ہے، تو ان کی علامت، ان کی پہچان، ان کی شناخت یہ بتلائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ کفار مکہ کے لشکر میں آنے والوں میں سے 2 افراد ایسے تھے جو ان کے پیچھے رہے، اور پیچھے رہنے کے بعد ایک پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئے کہ ہم یہاں سے جنگ کے احوال دیکھیں گے، جس گروہ کو بھی شکست ہوں گی اور وہ بھاگیں گے تو ان کے مال کو ہم لوٹ لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر ایک پہاڑ پر پناہ لیے اور وہاں پر چھپے رہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے وہاں پناہ لے کر، میں اور میرا چچیرا بھائی وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے اس غرض سے، مگر ہم نے دیکھا کہ پہاڑ پر سے ایک گرج سی بادل آیا اور آواز آئی، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، اور پھر ایک آواز آئی اقبل حیزوم کہتے ہوئے۔ چنانچہ اس بات کو ہم سنیں تو میرے چچا زاد بھائی اس قدر دل برداشتہ ہو گئے کہ ان کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اس طریقے سے اس کی موت ہو گئی، اور میرے اوپر بھی یہاں اس آواز کی گرج سے وہ ہیبت طاری ہوئی کہ جان بچانا بڑا مشکل تھا۔ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام حیزوم ہے،
اور یہ جبریل کی آواز تھی جو گرجتی ہوئی آواز کو لے آئے کہ خالی آواز ہی سے لوگ ڈر کر مرنے لگ جائے۔ اس طریقے سے جنگ بدر کے معاملات ہوئے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تقتلون فریقا وتعسرون فریقا کہ تم ایک فریق کو قتل بھی کیے اور ایک فریق کو قیدی بھی بنائے ہیں۔ تو اس طریقے سے کل 70 افراد جہنم رسید ہوئے کافروں کے لشکر میں سے، اور 70 افراد کو مسلمانوں نے قیدی بھی بنایا۔ 140 کا یہ حشر ہوا، بقایا سب مال دولت چھوڑ کر، اپنے لشکر کا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ مال غنیمت بن گیا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اور صحابہ کرام جب لوٹتے ہیں تو صحابہ کرام کے لیے یہ مال غنیمت رہا کہ کوئی صحابی ایسا نہ تھے جن کے پاس سواری نہ ہو یا ہتھیار نہ ہو، سب کو ہتھیار اور سواری اور مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جنگ بدر کی کامیابی ہوئی ہے۔ اور یہ جنگ بدر کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے ذکر کیا کہ یہ فرق کرنے والا دن تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ اور اس میں انصاری صحابہ جو اس سے پہلے کوئی جنگ میں شرکت نہیں کیے تھے، یہ ان کے لیے پہلی جنگ تھی جس میں وہ شرکت کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مال غنیمت میں حصہ رکھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کا حصہ رکھا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک کامیابی اور کامرانی کی جنگ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جگہ پر میدان فتح ہو جاتا اور جنگ فتح ہوتی تو 3 دن قیام کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے جنگ بدر کے موقع پر بھی 3 دن قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو کافر مر چکے ہیں ان کو ایک کنواں بدر کے مقام پر سوکھا ہے جس میں کچرا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، اس میں ان کی لاشوں کو ڈالا جائے۔ 24 کفار کی لاشوں کو اس کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے یہ بتلایا کہ یہ مردے ایسے نہیں ہوتے بلکہ یہ سننے والے ہوتے ہیں، علم و شعور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تمہارے پروردگار نے جو جہنم کا عذاب کا وعدہ دیا تھا اس کو حق پا لیے؟ چونکہ ہم کو جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تو ہم حق پا لیے ہیں، کیا تم اس بات کو حق پائے ہو جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سوال کرتے ہیں کہ سرکار، کیا یہ مردے جو کافروں کے مردے ہیں جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ لہٰذا یہ بات ایک بتلانے والی بھی ہے کہ جو بھی مردہ ہو وہ سننے کا شعور رکھتا ہے، اور وہ مسلمان مردہ ہو تب بھی شعور رکھتا ہے، یا کافر مردہ ہو تب بھی شعور رکھتا ہے، اور ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، ان کی شرمندگی کا بھی کیا باعث ہوگا اور ان کی شرمندگی کا بھی کیا پیمانہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ جنگ بدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور یوم فرقان کا نام رکھنے والی بھی رہی، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ایسی نصرت کا باعث ہوئی کہ جس میں فرشتے آ کر ان کے لیے مدد کرنے والے ہوئے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا کہ دیگر جنگوں میں بھی فرشتے آئے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف جنگ بدر میں فرشتوں نے قتل کیا اور دیگر جنگوں میں صرف اپنی تعداد بتلانے کے لیے آئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، مسلم شریف کی روایت میں بھی، کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سفید پوش فرشتے تھے جو قتل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ دیگر جنگوں میں بھی فرشتوں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور انہوں نے کفار کی سرکوبی کی اور ان کو جہنم رسید کیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے
اسلام کی شان و شوکت کو بھی بتلایا اور مسلمانوں کی بقا اور ان کے لیے آگے زندہ رہنے کا ایک ذریعہ بھی بتایا کہ صرف ظلم کے تحت مسلمان مرنے کٹنے مٹنے والے نہیں ہوں، بلکہ وہ ظلم کے خلاف کارروائی کرنے والے ہو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہو، اپنے دین کی حمایت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دین کی حمایت کی خاطر جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک تو جنگ جو ہوتی ہے زر زمین زن، ان تین چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی عورت کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی مال کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی زمین کے لیے جنگ کرتا ہے، تو یہ جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے شہادت کا درجہ نہیں ہے، بلکہ شہادت کا درجہ ہے تو ان کے لیے ہیں جو دین کی حمایت کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے شہید ہونے کا بھی درجہ رکھتا ہے، اور اس میں اگر لوٹ کر بھی آئے تو بھی نیک اور غازی بن کر رہیں گے، اگر وفات پا جائیں تو شہادت کا درجہ پانے والے شہید رہیں گے۔ اس طریقے سے جنگ کا نتیجہ بھی مسلمانوں کے سامنے رہا ہے، اور جنگ بھی ایسی ہے کہ یہ دین کی حمایت اور دین کو بچانے کے لیے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ مسلمان کو بزدل رہنا یا مظلوم رہنا یا اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو برداشت کرنا، یہ اسلامی تعلیم و تربیت نہیں بتائی، بلکہ ان کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر ہو سکے، جیسے طریقے سے ہو سکے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ ہم اسی کے ساتھ اپنی اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنگ بھی رکھی تو اس سے قوموں کی بقا ہے، فنا نہیں ہے، اور جو جنگ نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے تو وہ قوموں کے مٹنے کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی قومیں ایسی ہوئی کہ جو اپنی جگہ سلطنت رکھنے والی، تسلط رکھنے والی اور اپنی جگہ حمایت کر لینے والی بھی رہی ہے، مگر جب جنگ کا ان کے پاس سے سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ مظلوم ظلم کے شکار ہونے لگے تو ان کے صف ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کے وجود کو برخاست کر دیا گیا۔ لہٰذا جنگ ایک رحمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضے کا درجہ بھی رکھتی ہے کہ جہاں جب نفیر ہو تو ہر فرد پر جنگ کے لیے نکلنا فرض بھی قرار دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔